گے تب تم میری جنت کے مستحق بنو گے. جے تم ان حرام چیزوں سے ملوث ہو کر زندگی میں رہ جاؤ گے میری جنت سے تم نکل جاؤ. قرآن سچا ہے یا جھوٹا؟ بولو. قرآن نے کیا کہا؟ مومن پر شراب، جوا، تاش ہے تو حرام، پر چکی چکی چھکی اس طرح کھیلنا حلال ہے. ہاں والدم ولحم الخنزیر. جب آپ کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، یہ دمیں مسفوحوں والی رگی جب ان سے خون نکلتا ہے اللہ نے فرمایا یہ خون بھی مومن کے لیے حرام ہے یا نہیں؟ ہاتھ پر لگے تو جس ہاتھ پر یہ خون لگا ہے تکبیر بھی پڑی، اب اسی خون کے لگے ہوئے ہاتھ سے روٹی کھاؤ گے؟ بولو نہیں. آگے اللہ نے فرمایا وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ، خنزیر کا گوشت بھی دل سے کہے. ایک میں سوال کرتا ہوں آپ پر، یہ وہ جانور ہے جو سارے دن دریا میں غسل کرتا رہتا ہے، اور یہ وہ جانور ہے جو زمین کی جڑیں نکال کر کھاتا ہے، اور یہ حرام نہیں کھاتا، مرغی ٹٹی کھاتی ہے. اور بکری بھیڑ کو دیکھو گے، بھینس کو دیکھو گے، یہ مکروہ اور حرام چیزیں کھا رہی ہوتی ہے، مگر یہ ایسا جانور ہے سوائے زمین کی جڑوں سے اور کچھ نہیں کھاتا. اور پھر تم کہتے ہو کہ حرام ہے. اگر خنزیر کا گوشت تمہارے سامنے آ جائے اس کو ہاتھ میں لے لو گے، جیب میں ڈالو گے؟ کیوں؟ کس نے کہا حرام؟ ہاں قرآن نے کیا حرام ہے؟ اگر بھائی قرآن نے کہا سور حرام ہے، خنزیر حرام ہے، تو تاش کے لیے بھی قرآن نے کہا کہ والانصاب، یہ بتوں کے تھان حرام ہے. نعرے تکبیر. تاش تو تمہاری جیب میں پڑا ہے، اور سور کا گوشت آ جائے تو نفرت نہیں. لاہوری اچھا کر رہے ہیں، وہ دن کو تاش کھیلتی ہے، رات کو تازہ سور کا گوشت لے کر سالن پکا کر کھا جاتے ہیں، وہ بڑا اچھا کرتے ہیں. تو آپ لوگوں نے ایک چیز اپنائی، تاش کھیلا، خنزیر سے نفرت. یا تو خنزیر کا گوشت کھائے یا تاش چھوڑ دے. ایک نمبر. دوسرا نمبر، نبی کا فرمان مانو گے یا نہیں؟ بولو. میں آج بات ہی کروں گا مسائل پر، اور قرآن میں آج یہ تسلیم کراؤں گا کہ اس ٹھیڑی والے قرآن کو حقیقتاً مانتے ہیں یا نہیں مانتے. میری سیاست ہی اسی میں آئے گی، مذہب بھی اسی میں آئے گا. اب سن لو، اگر آپ تاش کو حرام سمجھتے ہیں تو پھر آپ کی جیب میں کیوں؟ اب سبز گنبد والے کا فرمان مانو گے کہ نہیں؟ اس نبی نے فرمایا جو تاش کے پتو کو ہاتھ لگاتا ہے، جو جوا کھیلتا ہے، وہ اس طرح سمجھے کہ میں نے سور خنزیر کی پیپ کے خون کے اندر یہاں تک ہاتھ ڈبو کر رکھے ہوئے ہیں، مسل رہا. نبی کا فرمان سچا ہے یا جھوٹا؟ سچا ہے. قرآن سچا ہے یا جھوٹا؟ یہ کہتا ہے خنزیر حرام ہے، ٹھیک ہے. ماں کا نکاح حرام ہے، ٹھیک ہے.
مردہ حرام ہے، ٹھیک ہے بولو. یہ کہتا ہے تاش حرام ہے، جوا حرام ہے، ٹھیک ہے. اگر ٹھیک ہے تو ہاتھ کھڑا کرو کہ جوا آئندہ نہیں کھیلیں گے، تاش نہیں کرتا. جو تاش کھیلتا ہے وہ اٹھ کھڑا ہو آج قرآن کے سامنے، قیامت کے میدان میں قرآن اس کو بغل سے پکڑ کر جنت میں لے جائے گا. اٹھ کھڑا ہو کہ تاش نہیں کھیلوں گا. اٹھ کھڑا ہو، اٹھ کھڑا ہو. میں ادھر یہاں نعرہ تکبیر. نہیں یہ اس لیے اٹھے، یہ اس لیے اٹھے کہ کوئی کھیلنے والا بھی ساتھ اٹھ جائے، اس کی بھی نجات ہو جائے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. نمبر دوسرا انما حرم علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ. اسی آخری لفظ کا ترجمہ سناؤں، سنا دوں. ملک صاحب نے، چودھری صاحب نے، خان صاحب نے فرمایا بیٹے عبد الرحمان جی ابا، یہ دمبا جو دیکھا کالے سیاہ رنگ والا، جی ہاں خبردار اسے مت پکڑنا، اسے مت بیچنا. ابا کیوں؟ بیٹا یہ میرے پیر کے نام کا ہے، یہ میرے پیر کے. اب اللہ نے فرمایا جبرائیل جی ربی جلیل لکھ لو، چیز میری، دمبا میرا، زمین میری پر کھڑا ہے، گھاس میرا کھا رہا ہے، پانی میرا پی رہا ہے، یہ اس کے گلے میں زنجیر بھی میرا ہے، اور اس نمک حرام نے میری چیز کو غیر کے نام دے دیا. اب کسان نے، زمیندار نے، ملک صاحب نے، پڑھے لکھے جہل نے اللہ کی غیرت کو چیلنج دے دیا، خدا کی چیز پر دوسرے کا نام لے لیا. اب شریعت محمدیہ جب سنا تو اس نے کہہ دیا کہ یہ جو میرے گھر کا دمبا ہے میرے پیر کے نام کا ہے. اب اگر اس دمبے کو پکڑ کر میدان میں 100 دفعہ کہہ دو بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر، ادھر شریعت کہتی ہے یہ مومن پر حرام، مومن پر کھانا اس کا حرام، مومن پر حرام. پوچھو جا کر محمد کی شریعت سے پیارے کیوں حرام ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ارے بندیا تو نے خدا کی چیز پر غیر کا نام لیا ہے، تیرے نام لینے سے اس پر تکبیر نہیں توڑے، تم ساری زندگی تکبیر پڑھتے رہو، اب یہ حرام ہو گیا ہے، اس کا گوشت مومن نہیں کھا سکتے. اچھا پیارے تو کیسے دوں خیرات؟ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اگر دینا ہے رزق خدا کے نام پر اور ایصال ثواب بخشنا ہے باپ کے روح کو، تو اس طرح کہو کہ بیٹا یہ فلاں رنگ کا دمبا دیکھا، اس کو بیچنا نہیں، کیوں؟ یہ بہت اچھا دمبا ہے، اس کی خدمت اچھی کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب مومنوں کو اطلاع دے دو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وہ چیز دو میرے ہاں جو تمام چیزوں سے تمہیں محبوب تر ہو. تو خیال رکھنا یہ پیارا دمبا ہے، اللہ کے نام پر اسے تقسیم کریں گے،
خدا کے نام پر اسے دیں گے، ذبح کریں گے، اور اس کی جو قربانی ہوگی اس کا ثواب ہم اپنے بڑوں کو بخش دیں گے۔ کہو وہ حلال ہے، کہو وہ وما اہل بہ لغیر اللہ۔ ایک بات، دوسری بات ادھر دیکھ لو، گھڑم گھڑم، آپ کو پتہ چلا یہ کیا ہے؟ نہیں، جو بڑی قبر دیکھتے ہیں یہ لوگ، اس قبر پر جا کر یہ جو تلیاں ہوتی ہیں وہ رسی میں اسے پرو کر اور ایک طرف سے لکڑی گاڑ کر وہ اس پیارے قبر والے کے سر کے اوپر وہ تلیاں ٹانگ دیتے۔ جب وہ لٹک جاتی ہے تو یہ چلا گیا، آپ کہتا ہے کھڑم کھڑم۔ اب اس سے پوچھو یہ کیوں لٹکائی؟ میرے پیر کو ثواب ملے گا۔ اب قوم کی مت مریض اندازہ لگاؤ، ارے بدبخت بد نصیب، اگر پیر کے قبر پر یہ تلیاں لٹکانا ثواب ہے تو تیرے باپ نے تم سے کون سی دشمنی کی؟ اس کی قبر پر بھی 2 تلیاں ٹانگ دو، لٹکا دو، اور ماں کی قبر پر بھی 3 تلیاں لٹکا دو، دادے کی قبر پر بھی 1 تلی لٹکا دو، تاکہ وہ اس پر بھی یہ کھڑکے کی آواز کرے گی، اسے ثواب پہنچے گا۔ اور جب تم مرنا، مولوی اور قاریوں کو، حافظ کو مت بلانا، تلیوں کو کھڑکانا تاکہ تمہارا بھی خاتمہ بالخیر ہو جائے۔ یہی کام کہتی ہے کہ یہ مولوی پھٹ گئے، گمراہ ہو گئے۔ کیوں؟ تمہیں سیدھا راستہ بتلاتے ہیں۔ اب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ صبح وضو کر کے مصلی پر بیٹھ کر کے فرض نماز ادا کرنے کے بعد آپ ٹلی کو 100 دفعہ کھڑکائیں اور بجائیں اور پھر ہاتھ اٹھا کر کہیں اللہ اس ٹلی کا ثواب میرے بوڑھی ماں کے روح کو بخش دو، پہنچ جائے گا؟ جب تیری ماں بے نماز کو اس کا ثواب نہیں پہنچتا تو ولی اللہ کے روح کو کیسے ثواب پہنچے گا؟ دماغ تمہارا خراب ہو گیا کہ ہمارا؟ اور دوسرا ہی جماعت، دوسرا ٹولہ، دوسری گروہ، وہ کیا ہے؟ انہوں نے تبلے لے رکھے خوب، اور وہ بیگم ناچ کر رہی ہے۔ کہاں جا رہی ہو؟ میں پیر کی سلامی کرنے جا رہی ہوں۔ سبحان اللہ، کیا کہنا؟ اور یہ کیا کہتے ہیں؟ ہم نبی کے عاشق ہیں، ہم قرآن کو مانتی ہیں۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ سناؤں تھوڑا سا کہ نہیں سناؤں؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اے میرے محبوب، ذرا میری امانت میرے بندوں تک پہنچا دیجئے۔ اور سنو دنیا کے سرداروں، مولویوں، پیروں، اب دکھ کی بات عرض کرتا ہوں۔ میرے سینے کا دکھ اب تمہارے تک پہنچے گا، ناراضگی نہ کرنا۔ آج کل کے حاجیوں کی، مولویوں کی، پیروں کی بیٹیوں کو پردہ نہیں ہے۔ خان اور سردار کی بیٹی پر کیسے شکوہ کروں جو میرے محبوب کی سنت رکھائی پھرتی ہے؟ 10 دنوں نے حد کر دیا، ان کی نوجوان بیٹیوں کو برقع نہیں ہے۔ سنا، اگر تو نے اپنی بیٹی کو برقع نہیں دیا تو میرے محمد کو روزے میں تڑپا دیا۔
اللہ کی قسم یہاں تیری بیٹی پر، اللہ کی قسم جب تیری بیٹی کی عصمت پر یہ دنیا کی قوے آ کر کے حملہ کرتی ہے، وہاں محمد کا روزہ تڑپ رہا ہوتا اور وہ محمد کیسے برداشت کر سکے جس بیٹی نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ بیٹی اب تیری بیٹی نہیں رہی، وہ محمد کی روحانی بیٹی بن گئی، اور وہ محمد کیسے برداشت کر سکے ہو محمد کی بیٹی اور جائے غیر کے سامنے، پروفیسر کے سامنے تیری بیٹی لچکر دے رہی ہے، آپ دنیا کی وزیروں کو سلامی دے رہی ہے۔ مسلمانوں یا تو اندرا گاندھی والا تاج پہناؤ بیٹیوں کو، محمد کا کلمہ چھڑا دو، اگر محمد کا کلمہ پڑھاتے ہو تو کالجو سے نکال کر چار دیواری میں بند رکھو تاکہ محمد روزے میں خوش ہو جائے۔ تمہیں شرم ہونی چاہیے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، نبی کی بیٹی تو دستخط نہیں کر سکتی تھی،